نہ کرے بس تیرے مصطفیٰ کے دین کا بیان۔ اے خدا ہمیں وہ کعب نعم نوائی دے کہ ہم چپ بھی رہیں اور نغمہ ہمارا سنائی دے، اور اے خدا ہماری دعا میں اتنا تو اثر ہو جائے ہمارا دل جب بھی دھڑکے محمد مصطفیٰ کو۔ اور اے خدا جسم میں جب تک ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے نہ رہے یہ دعا ہے کریم، رضا کے وقت سلامت ہمارا ایمان۔ اور اے خدا میرے عرض پاک وطن پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو بھی پھول کھلے کھلا رہے صدا، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو بھی سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے زندگی جرم نہ ہو وبال نہ ہو۔ نہایت واجب احترام معزز مہمانان گرامی حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم ہے جن کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ دوستان محترم ہم سب خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں یہ ذکر کی محفلیں نصیب ہوتی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کروڑوں لوگ دنیا میں آئے، دنیا کی ذکر اور فکر کرتے، خالی آپ دنیا سے گئے، دین گمایا دنیا سے، دنیا میں اپنا آئی، نہ خدا ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس نبی کی امت ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، جس نے درختوں کو کلمہ پڑھا دیا، جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا، ذرے کو پہاڑ بنا دیا، قطرے کو سمندر بنا دیا، اور فتح کو گلستان بنا دیا۔ اور یہ گلستان تب بھی بنا رہے گا جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی بات بھی مانیں گے، اور آپ کی بات کے ساتھ آپ کی عادات بھی اپنائیں گے، کیونکہ جو حضور کی عادت ہے وہی رب کی عبادت ہے۔ رب کی اور کوئی عبادت نہیں ہے دوستان محترم، بس جو حضور کی عادت ہے نا وہی رب کی عبادت ہے۔ یعنی جس طریقے سے حضور بیٹھتے تھے نا اس طریقے سے بیٹھنا بھی عبادت ہے، جیسے آپ بات کرتے تھے نا اس طریقے سے بات کرنا بھی عبادت ہے، جیسے آپ کھانا کھاتے تھے ویسے کھانا کھانا بھی عبادت ہے، جیسے آپ سوتے تھے ویسے سونا بھی، اور کوئی عبادت نہیں ہے نئے طریقے کی دوستان محترم۔ جو حضور کی عادت ہے وہی رب کی عبادت ہے۔ تو میں محترم حاجی رمضان صاحب کو، محترم امجد خلیفہ صاحب کو اور سلیدار صاحب کو، آپ سب کو دل کی اتھاہ گرہیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جو اس خوبصورت محفل کی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ حاضرین محترم اب بڑی توجہ کے ساتھ آپ 5-10 منٹ اپنی حاضری لگواؤں گا، لیکن بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے، جتنی توجہ آپ کی ہوگی اتنی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ توجہ ہٹا کے اپنے گھر کا نمبر بنائے نا فون، تو آپ کے گھر کا نمبر بھی نہیں ملے گا، یہ پکی بات ہے۔ 1000 بار ہم جلدی میں ملاتے ہیں نا کہیں اور جا ملتا ہے، کیونکہ توجہ پوری ادھر نہیں ہوتی ہے نا نمبروں پر۔ تو جب چھوٹی سی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، توجہ نہ ہو، تو اتنی دین کی بڑی بڑی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ کبھی نہیں آنے والی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 18,000 مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان بنایا، اور پھر اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کیا اور مسلمان بنایا۔ مسلمان کا مطلب ہے مسلم ایمان، مسلمان کا مطلب ہے مسلم ایمان، جس کا ایمان ہر حال میں مضبوط ہو، جس کا ایمان سمندر کی طرح وسیع ہو، جس کا ایمان سورج کی طرح روشن ہو، جس کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو، اور جس کا ایمان پھول کی طرح خوشبودار ہو، اور جس کی زندگی دین اسلام کے تابع ہو، جس کی زندگی اللہ کے حکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، جو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی دنیا اور آخرت بھی سنوارے، اور جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں لگا ہو، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں لگا ہو، اور جس کے ہر عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اگر ہمارے عمل سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہے نا تو ہمارے ہونے کا نہ فائدہ کوئی نہیں ہے دوستان محترم۔ وہ کہتے ہیں نا اگر ہمارے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمارے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہمارے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمارے ہونے کا، اب اقبال نہیں ہے، علامہ اقبال ہے، لیکن فائدہ ہے یا نہیں؟ اس کے نہ ہونے سے بھی فائدہ ہے، بات سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہ محفلیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ تو مومن وہ ہے جس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو۔ اب بڑی توجہ سے سننا، مومن وہ ہے جس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو۔ اب جلوت اور خلوت کا ایک جیسا ہونا
یہ ہے دوستان محترم کہ جو کام وہ مخلوق کے سامنے نہ کر سکے خالق کے سامنے بھی نہ کرے. یہ بڑی قیمتی بات ہے دوستان محترم. بات سمجھے نا. ہم چوری بندے کے سامنے کرتے ہیں, ملاوٹ بندے کے سامنے کرتے ہیں, گناہ بندے کے سامنے کرتے ہیں, تو بس یہ کام ہم رب کے سامنے بھی نہ کریں. بندے کے سامنے تو نہیں کرتے, تو کوشش کریں اس کے سامنے بھی نہ کریں. کیونکہ ہم جب گناہ کرتے ہیں نا, آگے پیچھے سجے کھبے چاروں طرف دیکھتے ہیں, صرف اوپر نہیں دیکھتے. گناہ کرتے ہیں صوبیدار صاحب تو ادھر ادھر آگے پیچھے چاروں طرف دیکھتے ہیں, صرف اوپر نہیں دیکھتے. مومن جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اوپر دیکھتا ہے, وہ چاروں طرف نہیں دیکھتا, وہ صرف اوپر دیکھتا ہے. رب دیکھ رہے ہیں. تو مومن وہ ہے جس کی جلوت اور خلوت, یعنی جو کام مخلوق کے سامنے نہ کر سکے خالق کے سامنے بھی. مومن وہ ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہے, اور صحیح کا ساتھ دے اور غلط کو چھوڑ دے. اگر ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ رہے ہیں لیکن صحیح کا ساتھ نہیں دے رہے, تو ہمارے صحیح کو صحیح کہنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. آپ ایک آدمی کہے جی شراب حرام ہے, شراب حرام ہے, ڈیلی 2 بوتلیں پی بھی رہا ہے, تو اس کے حرام کہنے کا کیا فائدہ؟ اس کا تو کوئی فائدہ. تو مومن وہ ہے, میں مومن کا پیمانہ آپ کو دے رہا ہوں, مومن کا پیمانہ دے رہا ہوں. بات سے کسی نے پوچھا نا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے, تو اقبال نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن وہ ہے جس کی اللہ مانتا ہے. جس کی اللہ مانتا ہے. ہاں خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے, مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا کار ہوں. یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری. مومن, اب میں آپ کو ایک پیمانہ دے رہا ہوں, بات سمجھے نا. اب ہر آدمی کو اندر, اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دن جاتا ہے دن, اور پانی پانی کر گی مجھ کو کلندر کی یہ بات, جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. آپ سمجھے نا. تو مومن وہ ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کے, صحیح کا ساتھ دے غلط کو چھوڑ دے. مومن وہ ہے جتنی عزت وہ اپنی چاہتا ہے اتنی عزت وہ دوسروں کے بھی کرے. جتنی عزت وہ اپنی چاہتا ہے اتنی عزت وہ, جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. بات سمجھے نا. جتنی وہ خوشی اپنے لیے چاہتا ہے اتنی خوشی دوسروں کو بھی دے. مومن وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو کامیابیوں کی بلندی پر جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہو. اب میں نے پیمانہ آپ کو دے دیا, اندر سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ ہمارا کوئی بھائی مسلمان اگر بلندی پہ جائے تو ہم اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں خلیفہ صاحب, یا پریشان ہوتے ہیں. اندر سے جواب مل گیا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. مومن وہ ہے, یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, مومن وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو, جس کی نماز پہلے دن کی نماز سے بہتر ہو, جس کا روزہ پہلے دن کے روزے سے بہتر ہو, جس کا اخلاق پہلے دن کے اخلاق سے بہتر ہو, جس کا کردار پہلے دن کے کردار سے بہتر ہو, جس کی گفتار پہلے دن کی گفتار سے بہتر ہو, جس کے معاملات پہلے دن کے معاملات سے بہتر ہو, جس کا ہر عمل پہلے دن کے عمل سے بہتر ہو. اس کا ہر عمل پہلے دن کے عمل سے, اور اس کے ہر عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو, ہر عمل سے دوسروں کو. اور مومن وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد ہر وقت ہر جگہ ایک اور نیک ہو, سفر ہو یا حضر, جلوت ہو یا خلوت, دن ہو یا رات, انجمن ہو یا تنہائی, مسجد ہو یا میدان جنگ, گھر بار ہو یا کاروبار, صبح ہو یا شام, کوئی بھی ہو مقام, اس کی زندگی کا مقصد ہر وقت ہر جگہ ایک اور نیک ہونا. یہ مومن کا پیمانہ دے رہا ہوں. کس کا پیمانہ؟ محمد کا پیمانہ, کہ وہ ہر وقت جو غصے کے وقت صحیح فیصلہ کرے. اب غصے کے وقت صحیح فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے, لیکن مومن وہ ہے, مومن وہ ہے جو غصے کے وقت صوبیدار صاحب صحیح فیصلہ کرے. کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میرا جینا, میری قربانی, میرا ہر عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے. یہ محمد علی قلعے, یہ باکسر جو ہے
آپ نے دیکھا ہوگا, سنا بھی ہے, دیکھی ہوگی خلیفہ صاحب, وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا, سگریٹ نہیں پیتا تھا, لیکن وہ جیب میں ماچس رکھتا تھا, ماچس کی ڈبی جیب میں رکھتا تھا. تو کسی نے ایک دن اس سے پوچھا, محمد علی قلعے سے, وہ جو باکسر تھا, کہ آپ سگریٹ تو پیتے نہیں ہیں تو ماچس کی ڈبی پاس کیوں رکھتے ہیں؟ اس نے کہا جب میرا دل کو گناہ کرنے کو کہے نا, یہ گناہ کرنا ہے, تو ماچس کی تیلی جلا کے اپنے ہاتھ پہ لگاتا ہوں. جب ہاتھ میرا جلتا ہے نا تو میں کہتا ہوں علی دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکا, جہنم کی آگ کیسے برداشت زندگی ہوتا ہے سر, یہ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا, تو آخرت کی آگ تو کیسے برداشت کرے گا. تو دوستان محترم, سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کسی یہودی نے پوچھا کہ آپ کی عبادت کا کون سا وقت ہے, آپ کی عبادت کا کون سا وقت ہے؟ آپ نے اس یہودی سے پوچھا تمہاری عبادت کا کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا ہم 1 گھنٹہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں, اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں, باقی 23 گھنٹے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں, کیونکہ دین کے اندر ہماری اپنی مرضی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. دین کے اندر ہماری مرضی نہیں ہے, جو دین کہتا ہے وہ صحیح ہے, جو وہ غلط کہتا ہے وہ غلط ہے, بس ختم. اپنی عقل کو لڑانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں. تو آپ نے فرمایا, اس نے کہا کہ میں 1 گھنٹہ اپنے عبادت خانے میں جاتا ہوں, اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں, 23 گھنٹے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہم ہر وقت حالت عبادت میں رہتے ہیں, ہمارا کھانا پینا, چلنا پھرنا, سونا اٹھنا جاگنا, ہمارا ہر عمل اللہ کے حکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. دیکھیں دوستان محترم, ہماری آدھی زندگی آج صاحب سونے میں گزر جاتی ہے. اگر ہم اس طریقے سے سوئیں جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے, اس طریقے سے کھانا کھائیں تو ہمارا کھانا کھانا بھی, یعنی ہر عمل اس طریقے سے کریں تو ہمارا ہر عمل کیا بن جائے, بنے یا نہیں بنے, بتائیں نا, بنے نا. ایک یہودی نے مسلمان سے کہا کہ اپنے نبی کی ایک بات بتاؤ, چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو جلدی یاد رہے گا. تو اس یہودی نے پوچھا مسلمان سے اپنے نبی کی ایک بات بتاؤ. تو اس مسلمان نے یہودی سے کہا ہمارے نبی کا فرمان ہے پانی جب بھی پیو پانی دیکھ کر پیا کرو, پانی جب بھی پیو پانی دیکھ کر پیا کرو. وہ یہودی گھر چلا گیا, سو گیا, رات کو اس کو پیاس لگی, اندھیرا تھا کمرے میں, اپنی زوجہ سے آواز دی بیوی کو کہ پانی لا کر دو. وہ اندھیرے میں اس نے برتن اٹھایا اور پانی لے کر آ گئی. اب یہ جب پانی پینے لگا, اندھیرا تھا, اسے خیال آیا کہ مجھے صبح مسلمان نے اپنے نبی کی ایک بات بتائی, اپنے نبی کی ایک بات بتائی کہ پانی جب بھی پیو پانی دیکھ کر پیا کرو. تو میں دیکھوں تو صحیح اس نبی کی بات میں حکمت کیا ہے, اس نبی کی بات میں حکمت کیا ہے. ساری دنیا اس کی گرویدہ ہے, اس کا کلمہ پڑھتی ہے, اس کا ذکر اور اذکار کرتی ہے, اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہے, بات سمجھا نا, اس کی تعریف اور توصیف کرتی ہے. میں دیکھوں تو صحیح اس نبی کی بات میں حکمت کیا ہے. تو دوستان محترم, جب اس نے لائٹ جلا کر دیکھا تو پانی کے اندر بچھو تیر رہا تھا, کالا سا نہیں ہوتا بچھو, وہ کہیں برتن کے اندر ہوگا نا, تو پانی لے کے آ گئی. تو اس نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے, مسلمانوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے. اس نے کہا جس نبی کی ایک بات پر عمل کرنے سے مجھے نئی زندگی ملی, میں اگر اس نبی کی اور باتوں پر عمل کروں تو میں تو کبھی مر ہی نہیں سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری, خانے مصطفیٰ. آپ دیکھیں دوستان محترم, علامہ اقبال مرا ہے کیونکہ ذکر ہمیشہ زندہ کا ہوتا ہے, یہ ذہن میں. ذکر کس کا ہوتا ہے؟ مردہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. اب رب وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے, وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے, اگر ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں یہ سمجھو کہ وہ زندہ ہے. وہ اب رب ہمیں نظر آتا ہے نہیں, خواب میں آتا ہے نہیں, نظر آتا ہے کسی سے بات کرتا ہے نہیں, لیکن ذکر ہوتا ہے اس کا یا نہیں ہوتا ہے نا, وہ زندہ ہے. تو رب کہتا ہے جو میرا ذکر کرتے پردہ کر گئے تو سمجھو وہ میرے ساتھ جڑ گئے, وہ بھی اب ہمیشہ کے لیے ہو گئے. اب ان کا بھی ذکر ہوگا, انہی کا ذکر میرا ذکر ہے, بس. اب علامہ اقبال نظر آتا ہے, مرے ہوئے 100 سال ہو گئے, ایسے ہی ہے نا جی. ذکر ہوتا ہے یا نہیں, بابا فرید کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں, داتا صاحب کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں, بڑی امام یہ ہمارے نزدیک کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں, بتائیں نا جی. خواجہ غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں. یہ سب لوگ زندہ ہیں,
کیونکہ جنہوں نے اللہ رسول کی ذکر میں وقت گزارے دوستان محترم، ان کی قبروں پر بھی میلے لگے ہوئے ہیں، ان کی قبروں پر بھی میلے لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ رسول کے ذکر سے غافل رہے ان کے گھر بھی قبرستان بن گئے، یہ پکی بات ہے۔ جو ذکر میں رہے ان کی قبروں پر بھی میلے لگے ہوئے ہیں، ایسے ہے یا نہیں بتائیں جی؟ تو جو اللہ رسول کے ذکر سے غافل رہے ان کے گھر بھی قبرستان بنے ہوئے ہیں دوستان محترم۔ تو ذکر وہی رہتا ہے، زندہ وہی رہتا ہے جو دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ جو گھروں میں رہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ واصف علی واصف نے کہا نا، انسان کب مرتا ہے؟ جب کسی کے دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب رہتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ میں اور سے کا فرق ہے۔ اب جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتر گئے، جن کا ذکر نہیں کرتے وہ دلوں سے اتر گئے۔ اب حسین سب کچھ لٹا کے بھی پاس، یزید سب کچھ لوٹ کے بھی پھر۔ یزید تھا، حسین ہے۔ بات سمجھے نا، یہ ہے، وہ تھا، ختم، ٹھیک ہے نا؟ تو مومن امن سے نکلا ہے۔ مومن کس سے نکلا ہے؟ امن سے۔ جس کے اندر امن نہیں وہ مومن نہیں، جس کے اندر امن نہیں۔ اور امن دوستان محترم، اب دیکھیں، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا وہ مچل جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ جب حضور کا نام آئے تو کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، حضور کے نام پہ خوش ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو غلام لمبی نمازیں پڑھتے تھے، جو غلام ذرا لمبی نمازیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، بات سمجھے نا، پورے حقوق کے ساتھ ادا کرتے تھے، آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے صرف اس شرط پہ کہ یہ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے۔ آپ اسے کیا کرتے تھے؟ عمر فاروق آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں کو جب پتا چلا کہ ذرا نماز ہی لمبی پڑھنی ہے نا، وہ آزاد تو کر ہی دیں گے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نمازیں ذرا ذرا لمبی پڑھتے تھے تو آپ ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ یا حضرت یہ تو ویسے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو آزاد ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تو کس کے نام پہ دے رہے ہیں؟ وہ ایک بادشاہ تھا تو اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بڑی محبت تھی، نام کے ساتھ بڑی محبت تھی، دیوانہ تھا آپ کے نام کا۔ تو وہ بادشاہ، کوئی آدمی آیا اس کے پاس محل میں تو کہنے لگا یہ لوہے کی نال نہیں ہوتی جو گھوڑے کے پاؤں میں لگتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ لوہے کی نال۔ تو وہ لے کے آیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ نہ، تو بادشاہ نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ کہنے لگا یہ اس گھوڑے کی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھے نا؟ بس اس نے اتنا کیا نا تو اس نے نال لے کر اس کو نام کرام دے دیا بڑا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن وہ دوسری لے آیا، دوسرے دن دوسری لے آیا، پھر اس کو چھپرا پیسہ۔ اب وزیر سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مختصر کے وہ 4 لے کر آیا، اس نے دی تو بادشاہ نے اس کو پیسے۔ اب 5ویں دن وہ 5ویں لے آیا، سننے والی بات ہے، 5ویں دن 5ویں لے آیا۔ تو جب اس نے 5ویں دی نے تو آپ نے انعام کرام اس کو دیا، وہ چلا گیا۔ اب وزیر کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہاتھ جوڑ کے کہ ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے آپ سے بات کریں، لیکن آپ بتائیں گھوڑے کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا 4۔ تو اس نے کہا یہ دیکھیں یہ 4 تو پہلے دے گیا تھا، یہ 5ویں لے آیا۔ اس نے کہا مجھے نال سے کچھ نہیں لینا، جب یہ حضور کا نام لیتا ہے تو میں حضور کے نام سے پیسے دے دیتا ہوں، مجھے ان نالوں سے کیا لینا، میں بادشاہ ہوں۔ لیکن جب یہ حضور کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں نہیں چلا رہے تھے، بس اب اسی پہ ختم کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چلا رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام انسان کے روپ میں آئے اور آ کر اللہ کا نام بڑی خوبصورت آواز میں لیا۔ جب لیا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا تو وہ انسان کے روپ میں تھے، وہ تو آپ کو آزمانے آئے تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے پوچھا یہ میرے رب کا نام کس نے لیا اتنی خوبصورت آواز میں؟ تو جبرائیل علیہ السلام جو انسان کے روپ میں تھے، آپ نے کہا میں نے لیا ہے۔ آپ نے کہا ایک بار پھر لو، تو اس نے کہا آگے تو میں نے اپنی مرضی سے لی ہے، اب تمہاری مرضی سے لوں گا، کیا دو گے؟ آپ نے کہا آدھی بکریاں دے دوں، یہ بکریاں تو ہے نا میرے پاس، آدھی دے دوں گا۔ انہوں نے پھر بڑی خوبصورت آواز میں نام لیا، آپ نے آدھی بکریاں دے دی۔ اب آپ نے پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک بار لو، انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ کہنے لگی آدھی بکریاں رہ گئی، یہ بھی دو۔ اب اس نے نام لیا، وہ آدھی عاشق ہر کوئی بندہ پر عاشق بندہ مر کے، سمجھے نا؟
तो उन्होंने वो आदि भी दे दी खलीफा साहब, अब तो पास कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। अब तीसरी बार कहा कि फिर लो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो इंसान के रूप में थे, उन्होंने कहा अब तो आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, अब क्या दोगे। आपने फरमाया कि बकरियां चराने के लिए तो मैं बंदा भी तो चाहिए ना, मैं तुम्हारी बकरियां चराता रहूंगा, तू मेरे रब का नाम ले। आपको कहते हैं ना आशिक आशिक हर कोई बनता, पर आशिक बनता मर के, जहर प्याला कोई नहीं पीता, पर आशिक पीता मर के। इश्क जिना खरीद ना कीता हमें आप कुत्ते, इसके बाद मोहम्मद बख्शा क्या आदम क्या कुत्ते। इश्क तेरे दी लहर बंदी विच तलजियां करमा वालियां, कई कोजियां लंग पार गईयां, कई रोवन शक्ला वालियां, ते शक्ला वेख के भुल्ली ना बाहू लाल ते अंदरों कालियां, गुलाम फरीदा चा बाला बावालियां ते लेखा मारियां। और मदीने का जो आशिक है करीने से उठेगा, जो मुनासिब नगीना है खजीने से उठेगा, मोहब्बत खींच लेती है मोहब्बत करने वालों को। आशिक जहां कहीं भी दफन हो मदीने से उठेगा, आशिक जहां कहीं भी दफन हो मदीने से उठेगा। और सोने का एक जरा मन लोहे पे भारी, सोने का एक जरा मन लोहे पे भारी, आशिक का एक सजदा जायद की इबादत सारी। और काफिर डरता है कि जहन्नम जला न दे, काफिर डरता है कि जहन्नम जला न दे, और जहन्नम डरती है कि आशिक आगे बुझा न दे। आशिक आगे बुझा न दे। तो दोस्तान मोहतरम, ये इश्क जो है ना, क्योंकि अक्ल और इश्क में एक फर्क है। कोई इकबाल ने कहा ना कि अक्ल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफा, इलामा इकबाल ने क्या कहा, अक्ल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफा। इकबाल ने कहा अगर तिजारत की बात आए तो अकल से काम लो, अदालत की बात आए तो अकल से काम लो, सियासत की बात आए तो अकल से काम लो, रियासत की बात आए तो अकल से काम लो, दुनिया की बात आए तो अकल से काम लो। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की बात आए तो अकल के चिराग बुंद कर दो, अकल के दरवाजे बंद कर दो। यहाँ पीर मेरे शाह साहब ने कहा ना, कोई मिसल नहीं ढोलक दी, चुप कर मेरे अली ये जान में ढोलक दी। सूरत नु मैं जान आखा ते जान ने जहान आखा, सच आखा ते रब की शान आखा, कि शान दुशाना सब बढ़िया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस जा दो जहां फिदा, दो जहां से ना भी जी बरा, तो करूं क्या करो जहां फिदा। और वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस दोस्तान मोहतरम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो हमारी इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों में नुमाया किरदार अदा करता है। जो शख्स भी हक का मुतलाशी है, उससे यहाँ से बेहतर रास्ता कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ से बेहतर रास्ता। जब हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो फिर हमारी मंजिल चांद नहीं, सितारे नहीं, मरीख नहीं, अर्श मौला होगी। अल्लाह का कुर्ब मिलेगा और हुजूर का दीदार नसीब होगा। क्योंकि ला इलाहा एक फिक्र था, निजाम बनाया मुस्तफा ने, ला इलाहा एक फलसफा था, अकीदा बनाया मुस्तफा ने, ला इलाहा एक तसव्वुर था, दीन बनाया मुस्तफा ने। बस अक्ल वालों के नसीब में कहा है ये ज़ौक़ जुनून, ये इश्क वाले हैं जो हर शय उठा देते हैं। अक्ल अय्यार है, मकार है, सोबेस बदलती है, इश्क पर ईमान की बुनियाद है। अक्ल वाले रात भर सोते रहे, इश्क वाले रात भर रोते रहे। अक्ल वाले तेरी दुनिया से पशेमान गए, इश्क वाले तुझे हर रंग में जान गए। और अक्ल कहती है अपनी शीर और शकर, इश्क कहता है अपनी खून जिगर। अक्ल कहती है मालामाल हो, इश्क कहता है पामाल हो। अक्ल कहती है तख्त शाहना मिले, इश्क कहता है वीराना मिले। अक्ल कहती है चल हुस्न के बाजार को, इश्क ले जाता है कुएं। आखिर इश्क कुल, इश्क शाखों, इश्क शजरों, इश्क गुल, गफलत में कटे उम्र तो जीने का मजा क्या। और कौसर इश्क पी कर सो जाए तो पीने का मजा क्या। और जो पीने आए थे कौसर इश्क वो पी कर कभी के चलेंगे। तुम इसी चक्कर में पड़े हो हराम के हलाल। तो पी कर सरकार गौस पातशाह अब्दुल कादर जलानी बन गया, तो बावती जकरिया मुल्तानी बन गया, शाह शमस तबरेज़ ईरानी बन गया, तो पीर इलाउद्दीन गिलानी बन गया, तो मुजद्दद शाह फसानी बन गया, तो ख्वाजा पीरुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन गया, तो हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी बन गया, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बन गया, तो शाह अहमद रज़ा खान बिरेलवी बन गया, तो मेरे अली बन गया, और तो आरफ खड़ी बन गया। शराब इश्क के अमल में कुछ ऐसी कैफ मस्ती है कि सब कुछ लुटा कर भी एक घूंट मिल जाए तो सस्ती है। सामो तू जेड़ा जेड़ा नसार है, काबे दा वाली खुद होता यार है। वो पानी रोड़ देता, एक तेरे वेखण लई असा काबा मोड़ देता। ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सोना, ना मैं मीम मसाला पढ़िया, ना मैं तस्बा लाया हूं, एक निगाह मुर्शद वाली बेड़ा पार लगाया।